حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت مکمل ہو جائے۔ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز اچھی طرح پڑھے اور اکیلے میں لاپرواہی کرے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، تمہاری تیاری کم نہ ہو اور اپنے جانے یعنی مرنے کے لیے زیادہ تیاری کرو۔ اپنے پروردگار سے اس طرح ڈرو کہ تمہیں اس سے مستقل امید رہے، اور اس سے ایسے امید رکھو کہ اس کے خوف سے محفوظ نہ سمجھو۔ بہترین عمل وہ ہے جو خوف اور امید کے درمیان ہے۔ کمینہ آدمی کسی شخص کی خیر خواہی اس وقت تک کرتا ہے جب اس سے کسی چیز کے ملنے کی امید رکھتا ہو، اور جب امید اور دباؤ دور ہو جائے تو پھر اپنی اصلیت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اگر لوگ تمہارے حق میں کسی ایسے گناہ کا تذکرہ کریں جو تم میں موجود نہ ہو تو وہ تمہارے لیے ایک ایسی نیکی ہے جو تمہیں بغیر محنت کے مل گئی ہے۔ اپنی عمر کو غفلت اور کھیل تماشے میں ضائع اور برباد نہ کرو، ورنہ دنیا سے خالی ہاتھ جاؤ گے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ زخموں کی مانند ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ہی زخم جان لیوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے خوف میں آنسو بہانا دل کو روشن کرتا ہے اور گناہوں کو دوبارہ کرنے سے بچاتا ہے۔ جنت تو کسی نے نہیں دیکھی، وہ تو وراء الورا ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہ ہوگی، لیکن کسی کا کسی کے خیال میں گھرے رہنا کسی بھی طرح جنت سے کم نہیں۔ جسم میں روح اور روح میں راز پوشیدہ ہے۔ گناہ گار کو اپنے گناہوں پر شرمندگی اور متقی کو اپنے تقوی پر فخر ہوتا ہے۔ شرمندگی کا مقام فخر سے بلند ہے۔ کسی کا بھلا نہ کر سکے تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے انہیں دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں رہتا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو نصیحت کے لیے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اعمال کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھو، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ احساسات مر جائیں تو کوئی نہیں روتا، حالانکہ یہ انسان کے مرنے سے
کہیں زیادہ اہم معاملہ ہے۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل پہ اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہم آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اس زندگی کے گلے سے جان چھڑا لو، اس میں آخر آپ نے مرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ غربت مٹانا چاہتے ہو تو جب کوئی نیک اور پارسا عورت آپ کے سامنے آئے تو اس کی ایک چیز کو اپنے قبضے میں لے لو، اور وہ ہے اس کی پارسائی، یعنی خود بھی پارسا بن جاؤ اور غیر محرم پر نظر مت ڈالو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا بدن کتنا ہی دنیا میں مصروف رہے مگر ہمارا دل دنیا سے فارغ اور خالی رہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ بھلا کوئی شخص دریا میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاننا چاہیے کہ دنیا کے اکثر اسباب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں کہ ان میں بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی، لیکن جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جس میں قرآن کی روح بے پردہ نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عمل کراتا ہے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ جو بادبان یہ نہیں جانتا کہ اسے کس بندرگاہ پر پہنچنا ہے، اس کے لیے کوئی ہوا درست ہوا نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ اس وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں۔ کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ تمہارے کام میں کوئی آدمی عیب نہ نکالے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ ساری مخلوق میں صرف انسان ہی ہے جسے مسکرانے ہنسنے کی صلاحیت ملی ہے، لیکن کتنے انسان ہیں جو خوش رہتے ہیں؟ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ سچ صرف بچے بولتے ہیں،
جیسے جیسے عمر بڑھتی ہیں موقع اور حالات کے مطابق سچ پر بھی کاٹ چھانٹ اور حاشیہ آرائی کرنی پڑتی ہیں۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا مستقبل ہے۔